پہاڑوں کے درمیان ایک پرانا سا گاؤں بسا ہوا تھا۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ تھے جن کی چوٹیوں پر اکثر بادلوں کے ہار اترے رہتے۔ گاؤں کی گلیاں مٹی کی تھی، چھوٹی چھوٹی کچی جھونپڑیاں ایک دوسرے کے قریب بنی ہوئی تھی۔ دور سے بہتے ندی نالوں کی آواز گاؤں کی سکوت کو توڑتی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت کی جھونپڑی گاؤں کے کونے میں تھی، پہاڑ کی ڈھلوان پر۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وضو کرتا اور پھر محنت مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ لیکن وہ غریب تھا، اس کے پاس نہ کھیت تھے اور نہ مویشی۔ گاؤں کا رئیس کمال خان بڑی حویلی میں رہتا تھا، اس کے پاس وسیع کھیت، باغات اور ڈھیروں مویشی تھے۔ وہ غرور و تکبر میں ڈوبا رہتا اور گاؤں کے کمزور لوگوں پر ظلم کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ رحمت کو اکثر کمال خان کے کھیتوں میں کام کرنا پڑتا۔ گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا دھوپ، رحمت ہل جوتتا، بیج بوتا اور دن بھر پسینے میں شرابور رہتا۔ لیکن جب مزدوری لینے کا وقت آتا تو کمال خان ہمیشہ اسے دھوکہ دیتا۔ رحمت جب مزدوری مانگتا تو کمال خان طنزیہ ہنسی ہنستا اور کہتا، ابھی حساب نہیں ہوا، جا کل آنا۔ کبھی کہتا، تمہارا کام ہی ڈھیلا ہے، تم مزدوری کے لائق نہیں۔ یوں دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل جاتے، مگر رحمت کو محنت کا پھل کبھی نہ ملتا۔ گاؤں والے یہ سب دیکھتے، مگر رئیس کے ڈر سے کوئی کچھ نہ بولتا۔ کمال خان کی زبان اور ہاتھ دونوں سخت تھے، اس کے خلاف بولنے والے کو مار پڑتی یا کھیتوں میں سے نکال دیا جاتا۔ رحمت اکثر تھکا ہارا اپنی جھونپڑی میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، اے میرے رب، انصاف تو صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے، شدید گرمی کا موسم تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور کھیتوں میں دھول اڑ رہی تھی۔ رحمت پسینے سے شرابور تھا، ہل جوتتے جوتتے اس کی کمر جھک گئی تھی۔ اس نے پانی مانگا مگر کمال خان نے طنزاً کہا، کمزوروں کو کام نہیں آتا، جا اور زمین جوتتا رہ۔ شام کو جب رحمت مزدوری لینے آیا تو پھر وہی جواب ملا، کل آنا۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ چپ چاپ واپس چلا گیا۔ اس رات وہ بھوکا سویا، مگر دل ہی دل میں دعا کرتا رہا، اے پروردگار، میرا حق مجھے دلا۔ کچھ دن گزرے، گاؤں کا موسم اچانک بہت خراب ہو گیا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، جیسے پہاڑوں نے سیاہ چادر اوڑھ لی ہو۔ تیز ہوا چلنے لگی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی، پرندے گھبرا کر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اچانک بادل گرجے اور زوردار بارش برسنے لگی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ گاؤں کی گلیاں ندیوں کا منظر پیش کرنے لگی، کچے مکانوں کی چھتیں ٹپکنے لگی اور لوگ اپنے گھر بچانے میں لگ گئے۔ بارش مسلسل برستی رہی، نہ دن کا پتہ چلا نہ رات کا۔ گاؤں کے کھیت پانی میں ڈوب گئے، ہرے بھرے پودے زمین کے ساتھ لیٹ گئے، ندی نالے بھر گئے اور پہاڑوں سے پانی گرتا ہوا نیچے آنے لگا۔ کئی جھونپڑیاں گر گئی، لوگ اپنے بچوں کو اٹھا کر محفوظ جگہوں کی طرف دوڑنے لگے۔ ہر طرف شور، پانی کی گرج اور لوگوں کی چیخو پکار سنائی دیتی تھی۔ پانی کے زور سے کھیتوں کی مٹی بہنے لگی اور فصلیں جڑوں سمیت اکھڑ گئی۔ کمال خان کے گندم اور مکئی کے کھیت، جو سب سے بڑے اور خوبصورت تھے، لمحوں میں برباد ہو گئے۔ باغات میں لگے درخت زمین پر گر گئے، شاخیں ٹوٹ کر پانی میں بہنے لگی، سیلابی ریلا مویشیوں کو بھی بہا کر لے گیا۔ گاؤں والے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کمال خان اپنی بڑی حویلی کے صحن میں کھڑا تھا، پانی اندر داخل ہو رہا تھا اور دیواریں ہلنے لگی تھی۔ اس کے نوکر، جو کل تک اس کے حکم پر دوسروں پر ظلم کرتے تھے، آج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے۔ حویلی کی مضبوط سمجھی جانے والی دیوار اچانک زوردار آواز کے ساتھ گر گئی۔ کمال خان کی آنکھوں کے سامنے اس کی دولت اور غرور پانی کے ریلے میں بہنے لگا۔ وہ چیختا رہا، میری فصلیں، میرے باغات، میری حویلی، لیکن سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ اللہ کے حکم سے ایک لمحے میں امیری، غرور مٹی میں مل گئی۔ دوسری طرف رحمت اپنی کچی جھونپڑی میں بیٹھا بارش کو دیکھ رہا تھا۔ پہاڑ کی ڈھلوان پر ہونے کی وجہ سے اس کے گھر کے ارد گرد پانی کا بہاؤ تیز تھا، مگر جھونپڑی سلامت رہی۔ رحمت نے اپنے معصوم بچوں کو سینے سے لگایا اور شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بچا لیا۔ گاؤں والے یہ منظر دیکھ کر آپس میں کہنے لگے، یہی ہے اللہ کا انصاف، جس نے دوسروں کا حق دبایا وہ آج خالی ہاتھ ہے۔ کمال خان اب اکیلا اور بے سہارا تھا، اس کے غرور کی اینٹ اینٹ زمین پر بکھر گئی تھی۔ کچھ دنوں تک بارش کا زور ٹوٹ گیا اور سیلاب آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ ندی نالے جو بھرے ہوئے تھے اب سکون میں آنے لگے۔ گاؤں کے میدان اور کھیتوں میں پانی اترنے کے بعد ہر جگہ کیچڑ پھیل گیا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کو سنبھالنے لگے، ٹوٹی چھتیں مرمت کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی زندگی پھر سے رواں ہونے لگی۔ سب نے ہمت پکڑنا شروع کیا، کھیتوں میں کچھ جگہ ہریالی دکھائی دینے لگی، نئے پودے اگنے لگے۔
किसानों ने फिर से बीज बोए ताकि आने वाले दिनों में खाने पीने की कमी ना हो। गांव के लोग मेहनत करके अपना नुकसान पूरा करने लगे और अल्लाह पर भरोसा करके जिंदगी आगे बढ़ाने लगे। लेकिन कमाल खान का हाल सबसे बुरा था। इसके पास खाने को कुछ ना रहा, ना फसलें बची, ना बागात, ना मवेशी। हवेली के टूटे हुए दरवाजे और दीवारें इसकी बर्बादी की गवाही दे रहे थे। कमाल खान ने गांव वालों के दरवाजे पर जाकर मदद मांगी, लेकिन लोग कहते, हमें याद है तुमने हमारे साथ क्या सलूक किया था। वो शर्मिंदा होकर सर झुका लेता, मगर पेट की भूख इसे फिर दरवाजे पर ले आती। एक दिन वो मजबूर होकर रहमत की झोपड़ी के सामने जा पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर इसने धीमी आवाज में कहा, रहमत, अगर मुमकिन हो तो मुझे भी कुछ खाने को दे दो। रहमत दरवाजे पर आया तो कमाल खान को झुका हुआ देखकर कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर इसने कहा, कमाल खान, आज तुम इसी दर पर खड़े हो जहां कल तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। कमाल खान की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू भर आए। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, रहमत, मैंने बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दो। गांव वाले ये मंजर देखने के लिए पास ही जमा थे। सब हैरान थे कि जो शख्स कल तक गरूर में डूबा हुआ था, आज भूख से मजबूर होकर रहम मांग रहा है। रहमत ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह ने मुझे सिखाया है कि बुराई का जवाब बुराई नहीं, भलाई से देना है। फिर वो अंदर गया और अपने पास मौजूद रोटी और दाल ले आया। इसने कमाल खान के सामने रख दिया और कहा, ये खा लो, क्योंकि भूख और गम में सब इंसान बराबर होते हैं। कमाल खान रो पड़ा। इसने हाथ जोड़कर कहा, रहमत, आज मैंने सीखा कि गरूर हमेशा टूट जाता है, लेकिन नेकी हमेशा कायम रहती है। गांव वाले भी ये सुनकर बोले, वाकई यही है अल्लाह का इंसाफ। इस दिन से कमाल खान के दिल में नरमी आ गई और इसने दोबारा किसी पर जुल्म ना किया। गांव वालों ने भी इबरत पकड़ी और फैसला किया कि आइंदा किसी के हक पर डाका नहीं डालेंगे। रहमत के सब्र और नेकी की बदौलत वो गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया और सब ने जान लिया कि अल्लाह के इंसाफ ने से बड़ा कोई इंसाफ नहीं।